بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع جمعۃ الوداع کی فضیلت۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو۔ اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھپا کے رکھا، مخفی رکھا۔ یہ وہ دن ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان جب بنائے، پیدا کیے، تخلیق کی، تو تب بھی جمعے کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت آیا، جب ان کو بنایا تو تب بھی جمعے کا دن تھا۔ انبیاء کرام کو بھیجا، کتابیں بھیجی، تورات اتری، انجیل اتری اور زبور اتری، وہ بھی اللہ رب العزت نے ان کتابوں کو بھی، کتابیں جب اتری تو ہر ایک کے لیے، عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے اللہ رب العزت نے ان امتوں میں ایک ایک دن مختص کر دیا۔ یہودیوں کے لیے یوم السبت، ہفتے کا دن مقرر تھا، مختص تھا، اور اسی طرح عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن، سنڈے کا دن جو ہے ان کی عبادت کے لیے، ان کی ریاضت کے لیے مختص تھا۔ اللہ رب العزت نے جمعے کا دن، جو نور والا دن ہے، جو رحمتوں والا دن ہے، خوشیوں والا دن ہے، برکتوں والا دن ہے، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اس کو مختص کیا، مقرر فرمایا۔ اور کیونکہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی نور کی تخلیق ہوئی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو آپ نے بھی فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو، کیونکہ اس دن تمہارا سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لیکن جمعے کے دن یہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا دن بھی ہے۔ اور جمعے کا دن جس طرح اللہ رب العزت نے کچھ ساعتوں کو 24 گھنٹوں میں سب سے بہتر اپنے ہاں ان کو مقام و مرتبہ دیا، جیسے نماز تہجد کے وقت کو دیگر ساعتوں گھڑیوں پر فضیلت ہے، اسی طرح ماہ رمضان جو ہے اس کو دیگر مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح چند راتوں کو جس طرح شب قدر ہے، شب نصف شعبان ہے، اور جس طرح شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسی طرح ہفتے کے 7 دنوں کے اندر یوم جمعہ کو ہفتے کے باقی دنوں پر فضیلت عطا ہوئی، فضیلت اللہ رب العزت نے عطا کی۔ تو اس یوم جمعہ کو باقی دنوں کا سرداری عطا فرمائی۔ یوم جمعہ کو سید الایام کہتے ہیں، سید کہتے ہیں سردار کو، اور ایام یوم کی جمع ہے، دنوں، یعنی اللہ رب العزت نے شروع سے ہی ہفتے کے 7 دن مقرر فرمائے اور سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے، اور دنوں میں یوم جمعہ کو سردار بنایا، اور مہینوں میں ماہ رمضان کو سرداری عطا ہوئی۔ حضرین محترم، اللہ رب العزت نے جب یہ آیت اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بشارت دی، نوید دی کہ اب تمہارے بعد آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، اور یہ کتاب قرآن مجید سب سے آخری کتاب ہے، اور آپ کا دین آپ کے لیے ہم نے مکمل کر دیا۔ تو یہودی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوچھا،
عرض کیا کہ اے امیر المومنین، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کے طور پہ مناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جس دن یہ آیت اتری اس دن ہم پہلے سے ہی اس دن کو عید کے طور پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ جس دن یہ آیت اتری جمعہ کا دن تھا، اور جس مقام پر اتری اور جس دن اتری وہ یوم عرفہ بھی تھا، تو یہ دونوں دن ہمارے لیے عید کے دن ہیں۔ تو حاضرین محترم، اب یہ تو جمعے کی فضیلت اور اہمیت ہے، اور جمعۃ الوداع جیسا کہ یہ کیسے کنیکٹڈ ہے جمعۃ الوداع کی فضیلت۔ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار اور جمعے کا دن دنوں کا سردار۔ جب ہم ماہ رمضان میں پہلا عشرہ رحمت گزارتے ہیں، اللہ کے امر سے جو ہے وہ دین الہی پر عمل کرتے ہوئے قیام اللیل کرتے ہیں، تلاوت کلام الہی کرتے ہیں، اور تراویح کی صورت میں قیام اللیل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اوامر و نہی کی تکمیل کرتے ہیں، سارا دن روزہ رکھ کر رات کو اس کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، تو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جب دوسرا عشرہ آتا ہے تو پھر جب مناجات استغفار اس کے بندے کرتے ہیں تو وہ جو ہے اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے، مغفرت فرماتا ہے۔ اور جب تیسرا عشرہ آتا ہے، اس تیسرے عشرے کے اندر اللہ رب العزت نے 5 طاق راتیں رکھی، اور ان طاق راتوں میں شب قدر رکھی، اور پہلی طاق رات جو ہے اس دن میں مولا علی شیر خدا کی شہادت کا دن ہے، اور یہ اشارہ فرمایا کہ ان ماہ رمضان کی جتنی بھی طاعتیں حسنات ہیں، اگر وہ مولا علی شیر خدا کی محبت اور حب اہل بیت پاک سے مزین ہوں گی تو پھر ان طاق راتوں میں بھی تمہیں بخشش کا پروانہ ملے گا، اور جہنم سے آزادی بھی ملے گی، اور جہنم سے نجات بھی ملے گی۔ اور اس کے ساتھ پھر جمعے کا دن یعنی یوم الجمعہ جب آ جائے تو پھر اور طاق راتیں بھی اس عشرے کے اندر ہوں۔ ماہ رمضان کی باقی 2 عشروں کی نسبت یہاں پر زیادہ اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش اور اللہ کی مغفرت اس عشرے میں برس رہی ہو، تو پھر جب جمعے کا دن آ جائے، تمام دنوں کے سردار کا جو ہے یوم الجمعہ ہے، تو جب وہ آ جائے تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت، برکت اور بخشش نقطہ کمال پر پہنچ جاتی ہے، اور پھر بندہ مومن جب جمعۃ الوداع کے دن عبادت کرتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، بخشش و مغفرت مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور پھر بندہ مومن اس دن جتنی بھی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے باطن کو منور کر دیتا ہے، اس کے دل کو منور کر دیتا ہے، اسے تزکیہ نفس عطا کرتا ہے، اور اسے تصفیہ قلب و باطن عطا کرتا ہے۔ یہ جمعۃ الوداع کی فضیلت ہے۔ اور حاضرین محترم،